السلام علیکم۔ میں جنید کمال اپنے لیکچر کے دوسرے حصے پہ، جو ہمارا ٹاپک نمبر 2 ہے، چیپٹر تو ہمارا وہی ہے کہ اسلامی معاشرے کا قیام، لیکن ٹاپک ہمارا جو ہے ہندوستانی معاشرے پر اسلام کے اثرات، وہ بتانا مقصود ہے کہ ہندوستانی معاشرے پر اسلام کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ مذہبی اثرات اگر ہم دیکھیں ہندوستان میں، تو ہندوستان جہاں ایک خدا کا کوئی تصور نہیں تھا، ان ہندو مت کے اندر بھکتی تحریک کے نام سے ایک تحریک شروع ہوئی۔ بھگت کبیر داس نے اس تحریک کو سٹارٹ کیا، اور اس تحریک کا جو ہے نعرہ تھا کہ رام اور رحمان، قرآن اور پران، کعبہ اور کاشی میں کیا فرق ہے، سب ایک ہے۔ لہذا بھکتی تحریک کے اندر توحید کا تصور پیش کیا گیا۔ جو مسلمانوں کے اثرات تھے، توحید کے اثرات تھے۔ وہ توحید کا تصور یوں تھا کہ اصل جو خدا ہے، اصل جو بھگوان ہے، وہ رام ہے، اس کے علاوہ باقی سب کے سب اس کے اوتار ہیں۔ یہ مسلمانوں کے اثرات تھے جو بھکتی تحریک کے اوپر یہ اثرات پڑے، اور 11ویں صدی سے لے کے 16ویں صدی تک کے بھکتی تحریک جو ہے، اس نے مختلف قسم کے اثرات جنم دیے۔ اسی میں اکبر بادشاہ کا دین الہی اور سکھ مذہب کا جو ہے مطلب انہی سے اثرات لیے، اسی بھکتی تحریک کے اثرات تھے۔ تو لہذا یہ اثرات مسلمانوں نے دیے۔ ساتھ ساتھ میں معاشرتی اثرات دیکھتے ہیں، تو معاشرتی اثرات میں ہمیں وہ مسلمانوں کے آنے کے بعد مطلب یہ تبدیلی نظر آتی ہے کہ آہستہ آہستہ ذات پات کے نظام سے تو وہ نکل نہیں سکے، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ لوگوں نے اسلام کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ خاص طور پہ جو ان کی نچلی ذات کے لوگ تھے، انہوں نے اسلام کو تیزی سے قبول کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ہندو معاشرے کا ذات پات کا جو نظام تھا، وہ ایک سخت نظام تھا، اس سے نکل کر یہ اسلام کی طرف آئے، جو کہ دین مذہب، دین فطرت جو کہلاتا ہے، اس کی طرف آئے۔ لہذا جو ہے عورتوں کو آہستہ آہستہ انہوں نے مقام دینا شروع کیا۔ اچھوت کو جو ہے ہریجن کہتے ہیں۔ ہریجن کا مطلب ہے رام کے بچے۔ لہذا کم از کم اتنا تو ہوا کہ جو ہے مسلمانوں نے، جو مسلمانوں کا جو نظام تھا، معاشرتی نظام تھا، اس کے اثرات بھی انہوں نے قبول کیا۔ پھر اسی طرح جو ہے سیاسی اثرات، ہندوستان میں کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی۔ مرکزی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ ایک ریاست ہے، اس کا ایک مرکز ہوتا ہے جو دارالحکومت کہلاتا ہے۔ اس دارالحکومت کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن مسلمانوں میں یہ دارالحکومت کا تصور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے ہی جو ہے مدینہ منورہ کو دارالحکومت بنایا۔ ریاست مدینہ کا جو دارالحکومت تھا وہ مدینہ منورہ تھا، جس سے پورے عربیہ کے اندر نوٹیفیکیشن جاتے، اور سارے کام جو ہے وہ ایک مرکز کے تحت چلتے۔ مسلمانوں نے ہندوستان پہ جب حکومت کا آغاز کیا تو دہلی کو پایا تخت بنایا، دارالحکومت بنایا، اور اس طریقے سے مسلمانوں نے ہندو مذہب اور ہندوازم کے سامنے اپنا نظریہ یعنی مرکزیت کو پیش کیا کہ کس طریقے سے حکومت کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک نئی تبدیلی تھی۔ اس سے پہلے ہندوستان میں کوئی ایک ریاست جو ہے وہ متحد نہیں تھی، مختلف ریاستوں کے اندر بٹی ہوئی تھی، اور ان کا کوئی مرکز نہیں تھا۔ لہذا مسلمانوں کی کوشش سے مرکزیت قائم ہوئی۔ اسی طرح جو ہے فن تعمیر کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو مسلمان جو ہے ان کے فن تعمیر کا ذوق ہندو مذہب کے ذوق سے بالکل ہی جدا ہے۔
اگر آپ مندر کو دیکھیں تو وہ ہے کیا اصل میں؟ اگر مندر کا جو آپ سیٹ اپ دیکھیں، جو اس کی وہ ایک چبوترا ہے، اس کے 3 طرف سیڑھیاں ہیں اور 4 پلر ایک طرف اور ان کے اوپر ایک چھت قائم ہے، جبکہ مسلمانوں کی جو مساجد ہیں وہ چاروں طرف سے مطلب ڈھکی ہوئی ہوتی، اور اس کے علاوہ اس میں گنبد اور مینار کا تصور ہے جو ان کی شان و شوکت کو بڑھاتا ہے، اور اسی طرح جو کمرے ہیں وہ کھلے کھلے کمرے ہوتے ہیں اور جس میں پردے کا بھی خیال رکھا جاتا، اور بڑے عالیشان قسم کے مساجد مسلمانوں نے بنائے، جیسے وزیر خان مسجد ہے، مسجد مہابت خان ہے، پشاور کی مسجد مہابت خان مشہور ہے، بادشاہی مسجد ہے، اس کو دیکھ کے مسلمانوں کی ایک شان و شوکت نظر آتی ہے۔ اسی طرح محلات مسلمانوں نے بنائے ہندوستان میں، جبکہ اس کا رواج نہیں تھا۔ تنگ کوٹریاں اور تنگ عمارتیں جس میں نہ روشنی کے آنے جانے کا کوئی انتظام، اس طرح کی یا تو عمارتیں بنی ہوئی تھیں، یا جو ان کے جو مندر ہیں وہ اس طریقے سے ہوتے کہ موسم کے اثرات سے وہ محفوظ کسی طور پہ نہ تھے۔ تو لہذا یہ مسلمان تبدیلی لے کے آئے۔ اسی طرح مسلمان عربی اور فارسی کے بولنے والے تھے۔ عربی یعنی جو ہے بہترین قسم کی زبان، اور فارسی جو کانوں کو مطلب بہترین مطلب لگتی شیریں زبان جس کو کہتے ہیں، وہ زبان تھی۔ تو لہذا ان مسلمانوں کے یہاں پر رہنے سے اور دہلی کے ارد گرد ایک زبان بولی جاتی تھی جس کو برج بھاشا کہتے ہیں، اس زمانے میں یہ برج بھاشا کہلائی جاتی تھی۔ ان کے آپس میں مل جلنے سے جو ہے ایک نئی زبان وجود میں آئی جس کو ہم اردو کہتے ہیں۔ اس اردو کے اندر آپ کو عربی کے بھی اثرات نظر آتے ہیں تو فارسی کے بھی، اور سنسکرت جو ہندوستان کی زبان تھی، جو ہندی کہلاتی ہے، اس کے بھی اثرات اس میں نظر آتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے جو ہے اثرات تھے، ثقافتی اثرات بھی اسی طرح موجود تھے کہ جناب ان کے لباس، مسلمان چونکہ اپنا مکمل لباس پہنتے ہیں اور اپنے جسم کو مکمل ڈھانپ لیتے، جبکہ ہندوستان میں اس لباس کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ کپڑے کے ایک ٹکڑے کو وہ لباس کہا کرتے تھے، جبکہ مسلمان باقاعدہ اس کو جو ہے سی کے اور بہت مطلب بہترین طریقے سے اس کو، اور عورتوں کو اور مردوں کے لباس کے اندر بھی فرق ہوتا تھا۔ لباس کو یعنی کپڑے کو کاٹنا اور پھر اس کے بعد اس کو سینا، اس کا رواج مسلمانوں نے دیا ہندوستان میں۔ تو یہ مسلمانوں کے اثرات تھے۔ اور اسی طرح ہندوستان میں زیادہ تر جو کھانے پینے ہوتے وہ ویجیٹیرین تھے، ان لوگ صرف سبزی کھاتے تھے۔ مسلمانوں نے غذاؤں کی نئی اقسام ان کے سامنے رکھی، جس میں گوشت، حلال گوشت جو ہے اس کا جو ہے انہوں نے پورا تعارف کیا، مختلف قسم کے کباب رکھے، مختلف قسم کے تافتان لے کے آئے، مختلف روٹی کی بھی مختلف اقسام، شیرمال، اور یہ جو آپ ابھی جو اس موجودہ دور میں جو رائج ہے، بریانی ہے، قورمہ ہے، پلاؤ، یہ سب مسلمانوں نے جو ہے، ترکی کے مسلمان اپنے ساتھ یہ لے کے آئے، عربوں نے اپنے ساتھ حلیم لے کے آئے جو مطلب ہمارے ہندوستان کے اندر جو رائج ہے۔ ورنہ یہاں ہندوستان میں زیادہ تر سبزی کی ڈش بنائی جاتی تھی، گوشت کھایا ہی نہیں جاتا تھا، لیکن مسلمانوں نے ان سب چیزوں کو باقاعدہ ان کا تعارف کروایا، اور یہ مسلمانوں کے اثرات تھے جس کی وجہ سے ہندوستان ایک آج زندہ اور جاوید قوم نظر آ رہی ہے۔ تو میرے عزیز طالب علموں، یہاں پہ آ کے میں اپنا یہ لیکچر کو اختتام کرتا ہوں، اور آپ کے ذہن میں یہ سوچ ڈالتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ مسلمانوں کے کتنے اثرات تھے، اسلام کے کتنے اثرات تھے جو ہندوستان پر مرتب ہوئے۔